علی احمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا علی احمد صاحب قبلہ فاروقی، نعرہ تکبیر فرما حضرت مولانا ارشاد بنارسی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مزمل حسین صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری عبدالکلام صاحب قبلہ، مولوی ڈاکٹر جمراتی صاحب قبلہ، محفل میں تشریف فرما معزز جملہ حاضرین، سامعین، نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلا تاخیر ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں حضور دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ حضرات ہم سب کے آقا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ جو نبی تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ مفہوم یہ کہ جو نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ سنت ہے، اس کا کرنا سنت ہے، ہم اور آپ اسے کریں، اور جس سے منع کیے اس سے ہم اور آپ باز آ جائیں۔ اسی کے ماتحت آج کی یہ محفل پاک عالی جناب ڈرائیور منصور صاحب نے اپنے مکان پر منعقد کیا ہے کہ ختنہ کرانا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، اور میرے آقا نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کا ختنہ کراؤ، اور خصوصیت کے ساتھ ختنہ کرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سبحان اللہ، جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری سنتیں اسلام میں ہیں جس پر ہم اور آپ عمل کریں گے تو اس سنت پر عمل کرنے کا بے پناہ فائدہ ہے۔ صدر صاحب، جسم کا بے پناہ فائدہ ہے، ساتھ ہی ساتھ نبی کے سنت کو ادا کرنے سے ثواب کے بھی مستحق بنیں گے، سبحان اللہ۔ گویا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں یہ شمار کریں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہ غور و فکر کریں کہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی روٹین کے کاموں میں جو کام کرتے ہیں، اس کام کرنے کا انداز اگر بدل دیں تو اپنا کام بھی ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ نیت یہ ہونی چاہیے۔ جوتا کیسے پہنا جائے گا؟ آپ کوئی پہن لیجئے، پہنا جائے گا، دایاں پہن لے، بایاں پہن لے، کوئی پہلے پہن لیجئے، پہنا تو جائے گا، لیکن اب غور کر کے پہنیں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے، داہنا پہننا ہے کہ پہلے بایاں، تو آپ وہاں سنت پہ خیال کر کے اگر پہنیں گے تو جوتا آپ پہنیں گے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور نیت جو سنت کی کیے ہیں اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کھانا آپ کھاتے ہیں، جیسے چاہیں گے کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا، کوئی ہاتھ سے کھا لیں گے منہ میں چلا جائے گا، یہی نا ہے، پیٹ بھر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ بغیر دسترخوان بچھائے بھی کھا لیں گے، پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے اگر کھائیں گے تو الحمدللہ کھانا کھائیں گے، آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور کھانے میں ثواب بھی مل جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ کھانے میں کیا ثواب ہے؟ نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے میں ثواب، کھانے میں کیا ثواب ملتا ہے؟ تو کھانے میں ثواب ملتا ہے تو ہم ایک پلیٹ کی جگہ 2 پلیٹ کھا لیں گے اور زیادہ ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں۔ کھانے کا طریقہ جو آپ سنت کے مطابق کر دیں گے تو اس طریقے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ تو حضرات آج کی یہ محفل پاک جو سجائی گئی ہے ختنہ مسنونہ کے موقع سے سجائی گئی ہے، جو کہ ختنہ کرانا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور ختنہ کرانے سے انسان کے جسم کا بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ بیماری جو غیروں کو ہوا کرتی ہے،
جس کا ختنہ ہو جائے تو وہ لا علاج بیماری، جس کا علاج مشکل ہے، وہ بیماری جس کو ختنہ ہو جاتا ہے اس کو بیماری نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ہم اور آپ سمجھ لیں کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے میں کتنا فائدہ ہے. ماشاءاللہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. کچھ دیر میں آپ کے سامنے کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ سنت کے مطابق کیسے کھانا کھانا چاہیے، کیسے پانی پینا چاہیے، کیسے راستہ چلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں بتانے کی کوشش کروں گا کم وقتوں میں. لہذا میں بلا تاخیر حصول برکت کے لیے چند اشعار پڑھتا ہوں. تو ساتھ سماعت فرمائیں. ہے نا؟ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. سبحان اللہ. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. صدر محشر ہمارا رب ہوگا. صدر محشر ہمارا رب ہوگا. حضرت بلبل سدرا کی نقابت ہوگی. صدر محشر ہمارا رب ہوگا. حضرت بلبل سدرا کی نقابت ہوگی. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. ابھی جناب مقدر صاحب، میرے بھائی مقدر صاحب کو یہ میرا مشورہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس لیے کہ میں ہی مشورہ دیا تھا کہ نیچے چادر بچھائیے. دیکھیں بھیڑ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کرسی کو کنارے کیجیے. ابھی بھی میں بتائے بابو، آپ لوگ بچے ہیں، یہ بوڑھے نہیں نا ہیں، کرسی کو سائڈ میں کر دیجیے آپ لوگ، ٹھیک نا؟ اور نوجوان بھی کرسی کو لائن سے لگا کر بیٹھ جائیں، اور محفل دیکھیے بالکل جیسے بیٹھنا چاہیے ویسے پھر ہو گیا ہے نا. ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. صدر محشر ہمارا رب ہوگا. حضرت بلبل سدرا کی نقابت ہوگی. حضرات جب محشر کا میدان ہوگا سب اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے، قیامت ہو جائے گی، سب مر کے وہاں پہنچ جائیں گے حشر کے میدان میں، جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، جہاں پر نام اعمال دیا جائے گا، رجسٹر دیا جائے گا. جو نیک ہوگا، نیک مسلمان ہوگا، اس کا نام اعمال رجسٹر جو تیار ہو رہا ہے، فرشتے جو تیار کرو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدکار ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اپنا دیکھے گا کہ ہم کیا کیا گناہ کر کے آئے ہیں. اس وقت تخت پر میرے پروردگار موجود ہوگا اور خدا کا جلوہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کو سب دیکھیں گے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں کوئی بغیر خدا کی اجازت کے بول نہیں سکے گا. اللہ جسے کہے گا اے فلاں تو بولو تبھی بول پائے گا، ورنہ ہمت کر کے بھی بول نہیں پائے گا. حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں صرف وہ بولیں گے، اور وہ کہیں گے، وہی جو ہے اجازت دیں گے تو کوئی بول سکے گا، ورنہ کوئی بولے گا نہیں خدا کے حکم سے بغیر. کہ صدر محشر ہمارا رب ہوگا. حضرت بلبل سدرا کی نقابت ہوگی. کہ ہوگا سر موسیقی
मुस्तफा का सजदे में, सुनिएगा गौर से, होगा सर मुस्तफा का सजदे में, होगा सर मुस्तफा का सजदे में, जब परेशानी के आलम में ये उम्मत होगी तो रब कहेगा ये मेरा वादा है, रब कहेगा ये मेरा वादा है, उसको बख्शूंगा तेरी जिसमें मोहब्बत होगी, रब कहेगा ये मेरा वादा है, उसको बख्शूंगा तेरी जिसमें मोहब्बत होगी। होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत होगी। हम लोग भी रोइए, नबी के याद में, उनके इश्क में रोइए, इसलिए कि मेरे आका हम उम्मतियों के लिए रोएंगे और रोए भी हैं। किस लिए रोएंगे? अल्लाह से फरमाएंगे ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मती को बख्श दे। तो जब मेरे आका इतनी मोहब्बत करते हैं तो हम और आप भी नबी की याद में रोइए और मोहब्बत कीजिए। यकीन जानिए जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, ये कुर्बानी का महीना चल रहा है ना, और कुर्बानी करना ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद है, सुभान अल्लाह। और जो अपनी कुर्बानी पेश करते हैं अपने नाम से करें, और क्या ही अच्छा होता कि अपनी कुर्बानी जो वाजिब है उसको अदा करने के बाद नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करते, सुभान अल्लाह। तो हजरात जो इस्तिताअत रखते हैं अपने नाम से भी कुर्बानी करें, नबी के नाम से भी करें, सुभान अल्लाह। मेरे आका हम सब से मोहब्बत किए हैं, हम सब भी नबी से मोहब्बत करें, सुभान अल्लाह। ये होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत खिताबत होगी। मेरे आका जब आंसू बहाएंगे और शफाअत करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा ऐ महबूब मेरा वादा है मैं उसको बख्श दूंगा जो तुमसे मोहब्बत करता होगा, सुभान अल्लाह। तो जिसको नबी से मोहब्बत होगा उसका बेड़ा पार है। एक शेर और पढ़ता हूँ, कह दीजिए मतलब कर सुभान अल्लाह। कि चश्मे सरकार में नमी होगी। देखिए पुराने दौर के अभी भी मौजूद है मौलवी इसराइल साहब तशरीफ ले आए। सफायत भाई आप अगर पहले से गौर कीजिएगा तो हर गांव में एक बूढ़ा इमाम जो है मौलवी सिराज साहब मिलेंगे, है ना। तो उन्हीं में से मौलवी सिराज साहब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं पेश करता हूँ, बहुत बढ़िया शेर है और समझने की कोशिश कीजिएगा, और समझ में आ जाए या ना आ जाए फिर भी सुभान अल्लाह कहिएगा। शमशाद भाई बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि चश्मे सरकार में नमी होगी, चश्मे सरकार में नमी होगी, चश्मे सरकार में नमी होगी, नेकियां माल में उम्मत की जब कमी होगी, चश्मे सरकार में नमी होगी, नेकियां माल में उम्मत की जब कमी होगी, तो अश्क रख देंगे वो तराजू पर, अश्क रख देंगे वो तराजू पर, कोई
کوہ مالا کی طرح اس کی سکالت ہوگی، اشک رکھ دیں گے وہ ترازو پر، کوہ مالا کی طرح اس کی سکالت ہوگی، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی، صدر محشر ہمارا رب ہوگا، حضرت بل سدرا کی نقابت ہوگی۔ اشعار اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ میں نے پڑھا کہ چشم سرکار میں نمی ہوگی، نیکیاں اعمال میں امت کی جب کمی ہوگی، اشک رکھ دیں گے وہ ترازو پر، کوہ مالا کی طرح اس کی سکالت ہوگی۔ حضرات جب گناہگار امتیوں کے نیکیوں میں کمی آ جائے گی اور جب ترازو پر نیکی اور بدی تولا جائے گا، لیکن ہوگا وہ عاشق رسول، سبحان اللہ، ہوگا وہ نبی کا دیوانہ، نیکیاں کم پڑ جائے گی، میرے آقا رویں گے عشق و محبت میں، میرے آقا آنسو بہائیں گے امتی کے غم میں، رب تبارک و تعالیٰ نبی کے آنسو کو اس ترازو پر رکھ دے گا، سبحان اللہ، اور نبی کے آنسو کا اتنا مرتبہ ہو جائے گا کہ گناہگار امتی جو ایمان والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور اس کی سکالت، اس کی وزن اس طرح سے ہو جائے گی جیسے کوہ پہاڑ، سبحان اللہ، طور کا پہاڑ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ذات محترم کہ ہم اور آپ نبی پاک سے بے پناہ محبت کریں، اور یہ عشق و محبت کی ہی بات ہے، اسی لیے محفل پاک سجائی گئی ہے، ختم موسونہ کے موقع سے محفل پاک سجائی گئی ہے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھا، ما اتاکم الرسول